بول دو نا ذرا، ایسے مت کہو پلیز. آئی ایم سوری. میں آج ہی بتا رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا. احساس، عزت، جگہ اور خلوص کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. مجھے اس کے علاوہ مجھے اور تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہاری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا تو برا مت ماننا. میں تمہیں وہ حقوق نہیں دے پاؤں گا جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں. یا یوں کہو کہ میں اس قابل ہی نہیں. مجھے وقت چاہیے. مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں. نہیں کہنا چاہیے. آج ہماری پہلی رات ہے. تم بیوی ہو میری. تم پہ ان باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ مگر سارا، بیوی تو لباس ہوتی ہے نا. مجھے قبول کر لو. جیسا میں ہوں بالکل ویسا. وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کوئی محبت میں چھوڑ دے تو کیسا لگتا ہے؟ امتحان کی ہر حد پار کرنے کو کہے تو کیسا لگتا ہے؟ یوں تو نام ہے محبت سکون کا، مگر اگر کوئی تکلیف کو محبت کہے تو کیسا لگتا ہے؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اسے چننے کے لیے کہہ رہا تھا. اتنی صفاقی سے اگر کوئی مکر جائے تو کیسا لگتا ہے؟ وہ سوچنے لگی. یہ وہی شخص تھا جس کے لیے وہ دنیا چھوڑ سکتی تھی، آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی تھی. تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ تو اسے سب کچھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا تھا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی. ساحر. اس کا نام لینے پر ساحر نے برجستہ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں کہتی. تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. ساحل نے سر جھٹکا. تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں نہیں، ساحر تم سے محبت کرتا ہے. ساحل تم جھوٹ بول رہے ہو. سارا احمد کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. نہیں، تم مجھے جانتی ہو. میں جھوٹ نہیں کہتا. جھوٹ میری فطرت نہیں ہے. اسی لیے جو بابا کہیں وہ مان جاؤ. وہ تمہاری شادی ساحر سے کروانا چاہتے ہیں اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے. محبت اصولوں کی ہوتی ہے، پکی. یہ زخمی کرتی ہے، دل توڑتی ہے، مرہم رکھتی ہے اور مدتوں تک وسیع رکھتی ہے. یہ کھیل ہے تکلیف کا، مشکلوں کا، مگر یہ احساس ہے زندگی کا. اوئے، تم کیا کر رہے ہو؟ دکھ نہیں رہا گھر بنا رہا ہوں. کیا گھر ایسے بنتے ہیں؟ تو کیسے بنتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا. 10 سالہ سارا جھک کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ مٹی کے اس گھر میں ڈالے جو ساحر بنا رہا تھا. ساحر نے اپنی سنہری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. تم بنا لو گی؟ ہاں، بنا لوں گی. ہلکی ہلکی مٹی اس کے گالوں پر لگ چکی تھی. ساحر نے ہاتھ بڑھا کر وہ مٹی اپنے ہاتھوں سے صاف کی. تبھی سارا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کی گول گول بڑی بڑی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ پل بھر کو جیسے کھو سی گئی. اس کی طرف دیکھتی ہوئی وہ الجھی تھی. ساحل، اگر تم یوں کرو گے تو میں کبھی سامنے نہیں آؤں گی. دیکھو، میں لائٹ آن کر دیتا ہوں پر تم مجھے بتا دو کہ تم کہاں چھپی ہو. دیکھو نا، تم مجھے ڈرا رہے ہو. میں ڈر جاؤں گی. تم کب نہیں ڈرتی. اب شراوت سے بتاؤ تم کہاں چھپی ہو. یہ چیٹنگ ہے. یہ رول ہے. اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں نہیں ڈھونڈوں گا اور تب تک لائٹ بند رہے گی. ساحر، مت کرے ایسا. وہ بیڈ کے نیچے چھپی ڈر رہی تھی. تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں بے ساختہ پرو دی ہوں. وہ کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑی. ڈرو نہیں، میں ہوں. ساحر کی آواز سن کر وہ ریلیکس ہوئی تھی. چھوڑو اسے، وہ چیٹنگ کر رہا ہے. ہم یہی چھپے رہیں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں نا. سارا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی. یہ لڑکا اسے ڈرنے، رونے اور تکلیف میں رہنے نہیں دیتا تھا. تم اگر ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم تمہاری یہ کاپی پھاڑ دیں گے. وہ رونے لگی. نہیں نہیں، میں نے بہت محنت کی ہے. میری کاپی مت پھاڑو. ساحل دور کھڑا اس کے دوستوں کو سارا کا ساتھ مذاق کرتے دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا. دیکھو تو صحیح، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتی ہے. بھلا کیا یہ کاپی پھاڑ دیں گے؟ اب مذاق ہی تو کر رہے ہیں. ساحر نے اس کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی ہے. رونے دو. کب بہادر ہوگی یہ؟ ساحر، یہ غلط ہے. یہ مذاق ہے. میری کاپی واپس کر دو. وہ رو رہی تھی. نہ جانے کیوں مگر ماں باپ کی موت کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی تھی. تبھی ساحر آگے بڑھا.
کاپی اس کے دوستوں سے چھینتے ہوئے اس نے سارا کے حوالے کی۔ دیکھو، رونا بند کر دو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بولا، تم بریو ہو اور بریو لڑکیاں نہیں روتی۔ آئندہ اگر یہ لوگ تمہیں تنگ کرے تو تم انہیں ڈبل تنگ کرنا۔ وہ مسکرائی تھی، بڑی بڑی آنکھیں خوشی سے پھیلی۔ تھینک یو، مینشن ناٹ، میں ہمیشہ ساتھ ہوں تمہارے، اور تم دونوں آئندہ ایسے تنگ کیا نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں لڑکے بھاگ گئے۔ ساحل دور سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ دیکھو تو ذرا، یہ نہیں بچائے گا تو یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، حد ہے۔ اچھا نا، تم کیک تو کاٹ لو، ایسے کرو گی تو بابا کو برا لگے گا۔ مجھے ممی ڈیڈی بہت یاد آ رہے ہیں۔ دیکھو، وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، وہ ہمیں دور سے دیکھو، آسمان پر جو تارے چمک رہے ہیں نا، وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ساحل، کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ جو وہاں چلا جاتا ہے نا سٹارز میں، وہ انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، وہاں سے پھر کوئی واپس نہیں آتا، پھر بس وہ وہاں چمکتے ہی رہتے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ دیکھو، امی کہتی ہیں کہ اللہ میاں جن سے محبت کرتا ہے نا، ان کو ہی چمکنے کے لیے بلاتا ہے۔ اچھا، تو اللہ میاں میرے پاپا ممی سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ اب تم چلو اندر، کیک کاٹتے ہیں، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اندر لے گیا تھا۔ سارا مسکرائی تھی۔ اس کا یہ دوست اس کا کمفرٹ تھا۔ وہ جہاں بھی کہیں ہنستی تھی یا پھنستی تھی، ہرٹ ہوتی تھی، وہ اسے وہاں سے نکال لیتا تھا۔ ساحل احمد سارا احمد کا پروٹیکٹر تھا۔ احمد اورنگزیب کے 2 بیٹے تھے، ساحر احمد بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا ساحل احمد۔ دونوں کا نام انہوں نے لام اور را کے فرق سے رکھا تھا، اور دونوں میں اتنا ہی فرق تھا۔ جہاں ساحر کیئرنگ، پروٹیکٹیو، پیار کرنے والا، سمجھنے والا بچہ تھا، وہیں ساحل مستی خور، چلبلا، ہر چیز کو مذاق میں لینے والا اور نان سیریس بچہ تھا۔ بیوی کا نام سویرا احمد تھا، جو بہت ہی پیاری خاتون تھی۔ ان کی محبت کی شادی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ سارا احمد ان کے بڑے بھائی مصطفیٰ احمد کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں مصطفیٰ احمد اور ان کی بیوی زنیرہ احمد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بھائی کی بیٹی کی ذمہ داری ان پر آ گئی تھی، جس کو وہ بخوبی نبھا رہے تھے۔ سویرا احمد سارا احمد سے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت کرتی تھی۔ یوں بھی ان کی بیٹی نہیں تھی، وہ بیٹیوں کی ماں تھی، تو وہ جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ انہیں وہ بچی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ صرف 3 سال کی تھی جب وہ سویرا احمد کی جھولی میں آ گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ نے انہیں بیٹی سے بھی نواز دیا۔ وہی حال احمد اورنگزیب کا بھی تھا۔ ان کو بھی جیسے بیٹی مل گئی تھی۔ جب وہ ان کے گھر آئی تب ان کے دونوں بیٹے، ساحل 5 سال کا جبکہ ساحر 6 سال کا تھا۔ بچوں کی عمروں میں اتنا فرق نہیں تھا، مگر وہ ان دونوں سے چھوٹی تھی۔ وقت گزرنے لگا، وہ بڑے ہو رہے تھے اور اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی۔ زندگی جیسے بہت تیز اور خوش گزری تھی، مگر اس بیچ میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ساحل سارا کے لیے سیریس لگنے لگا تھا۔ جو اس سے پہلے مذاق میں لیتا تھا، اب اسے وہ اٹینشن دینے لگا تھا، کیونکہ ایسی باتیں کسی سے چھپتی نہیں تھیں۔ وہاں کالج کے سیکنڈ ایئر میں ہی ساحر کا بیہیویئر بہت بدل گیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا، جیسے کچھ ہے، کچھ بہت برا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، پر وہ بتا نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کس چیز کا ڈر تھا جو اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بہت کٹ سا گیا تھا۔ پہلے کی طرح معصومیت، مسکراہٹیں بکھیرنے والا ساحر احمد کہیں کھو گیا تھا۔ یہ فرق کوئی محسوس کرتا یا نہ کرتا، مگر سارا نے بخوبی کیا تھا، کیونکہ وہ پہلی اور آخری شخص تھی جو اس کے دل تک جا سکتی تھی، اور یہ رسائی ساحر نے اسے خود دی تھی۔ وہ اپنی ہر بات اس سے خوشی خوشی شیئر کر لیا کرتا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے وہ بدل گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی، وہ احساس کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا، خاص کر ساحر کے حوالے سے۔ یوں ہی اسے محسوس کرتے کرتے انہوں نے کالج ختم کر لیا، پھر وہ یونیورسٹی میں آ گئے، ڈپارٹمنٹس بھی بدل گئے، مگر ساحر نہیں بدلا، وہ یوں ہی رہا۔ اس کے بدلاؤ میں اتنا تناؤ آیا کہ اس کی شخصیت ہی بدل گئی۔ جو کیئرنگ، پروٹیکٹیو ہوا کرتا تھا، وہ دھیرے دھیرے سخت ہوتا گیا، اپنے ایموشنز چھپانے لگا۔
جو سب کچھ شیئر کر لیا کرتا تھا، اب پی جاتا تھا۔ سارا کو یہ سب کچھ بہت کھٹکتا تھا۔ یہ وہ ساحر تو نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، یہ وہ محبت تو نہیں تھی جو اس نے اس سے پہلے دن کی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ ساحر نے اسے نہیں چاہا تھا۔ اگر وہ اسے چاہتی تھی تو وہ اسے 10 گنا زیادہ چاہتا تھا، تو پھر اچانک سے اس کا رویہ کیوں بدلا تھا؟ جب وہ تینوں یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں تھے تب سارا نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے کانفرنٹ کر سکے۔ کیا ہوا ہے ساحر؟ تم بدل گئے ہو۔ وہ اپنی بک بند کرتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں سارا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں تمہارے بارے میں زیادہ سوچتی ہوں، تم نہ سوچو۔ میں نے کہا ہے میرے بارے میں سوچا کرو۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے بیچ میں یہ کب سے آ گیا کہ تم اور میں الگ الگ؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہم تو ایک ہیں۔ ہم ایک نہیں ہیں۔ تم سارا احمد ہو اور میں ساحر احمد ہوں، ہم الگ الگ ہیں۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کبھی یوں تو نہیں تھے، تو اب ہوں، اس لیے ٹینشن لینے کی یا اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے سارا۔ ہم دوست ہیں، کزنز ہیں، اور ٹھیک ہے، بس یہ اس سے آگے اس چیز کو نہیں دی جاتی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا یار، اب ہٹو میرے راستے سے، کلاس ہے میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد نہ سارا نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ اس نے بتانے کی کوشش کی، مگر وہ محبت ہی کیا جو آپ کو احساس نہ کروائے، محسوس نہ کروائے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہی ٹراما، وہی ڈر اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ مگر یہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے اندر کا ڈر آخر ہے کیا؟ کیا چیز ہے جو اسے تنگ کرتی ہے؟ آخر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ راتوں کو اٹھ بیٹھتا ہے، اندھیرے سے خوف کھاتا ہے؟ یہ وہی ساحر تھا جس نے اسے اندھیرے سے لڑنا سکھایا تھا، تو پھر اسے خود اندھیرے سے ڈر کیوں لگنے لگا تھا؟ صرف وہ نہیں تھی جو یہ محسوس کر رہی تھی، سویرا احمد یعنی ساحر کی ماں نے بھی یہ سب کچھ محسوس کیا تھا۔ سارا نے انہیں چھوٹی موٹی وضاحتیں دے کر تسلی دے دی تھی، مگر وہ ماں تھیں، ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ ان کا اتنا پیارا بیٹا اچانک سے بدل گیا۔ ان کے برعکس ساحل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ یوں تھا جیسے وہ اپنی مستی اور زندگی میں مگن ہو۔ سارا نے اسے 2-3 بار مخاطب کر کے پوچھا کہ ساحر کو کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم دونوں کی الگ الگ لائف ہے، اسے جو بھی ہوا ہے وہ مجھ سے شیئر کیوں کرے گا؟ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ یہ کیسے بھائی تھے کہ ایک دوسرے کی تکلیف سے ان کو لینا دینا ہی نہیں تھا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ سارا نے اس کی طرف برجستہ دیکھا۔ آج وہ تعریف کر رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے ساحر کے منہ سے اپنی تعریف سنی تھی۔ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تعریف کی ہے۔ بہت اچھا لگا ہے مجھے، اسی لیے رو رہی ہوں، کیونکہ کافی عرصے بعد تمہیں یاد آیا ہے کہ تم میری تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے ان جملوں پر وہ عجیب سا ہو جاتا تھا۔ سارا، کیا کبھی تم ماضی کا تذکرہ کیے بغیر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہو میری طرف سے؟ کیوں؟ وہ اس کی طرف مڑی، بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے۔ اس کی اس ادا پر وہ جیسے 2 قدم پیچھے ہوا۔ نظریں چراتا ہوا وہ کوئی پاگل معلوم ہوتا تھا، عاشق اپنی عاشقی چھپاتا ہوا۔ وہ مسکرائی تھی۔ مجھ سے کتنا ڈرتے ہو تم؟ نہیں ڈرتا، ڈرتا تو نہیں ہوں۔ وہ ہنسی۔ کچھ نہیں کرتا، میں دور مت ہوں شکریہ تعریف کرنے کے لیے، میں نارملی ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہوں۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ سارا کو لگا یہ منظر قید ہو جانا چاہیے اور وہ یوں ہی ہنستا رہے۔ اس کے علاوہ کیا چاہتی تھی؟ تو میری طرف دیکھو۔ اس کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ ویسے ہی مرا مرا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات مت کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آخر تم اس کے لیے کچھ سن کیوں نہیں سکتی؟ ساحل پلیز۔ سارا پلیز چلتے ہیں نا یار، میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ چلو گی تو نقصان میں نہیں جاؤ گی۔ میں بہت فن ہوں اور مجھے فن کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں یہاں پر۔ آپ چل رہی ہو یا میں برا منا جاؤں؟ مان جاؤ، کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں اور میرا بالکل دل نہیں ہے۔ ہمارے ایگزامز ہیں۔ ہاں تو لاسٹ ایگزامز ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی سے جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ او مائی گاڈ، تم یونیورسٹی سے بھی تنگ ہو؟ ہاں، میں تو بس شادی کرنا چاہتا ہوں، محبت کی شادی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نہ جانے کیوں بے خود سارا کی طرف ہوا تھا۔
جسے محسوس کرتے ہوئے اس نے خود کو پیچھے کیا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ جیسے سنبھلا تھا۔ تم جاؤ، میں یہیں پر ہوں۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش۔ وہ آگے بڑھ گیا اور وہ نرم آنکھوں سے سامنے صوفے پہ بیٹھے ساحر کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ اس کے لیے پرفیکٹ منظر تھا، خوبصورت اور جان سے پیارا۔ ہاں ممی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری شادی کروا دیں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ حد ہے تمہاری ساحل، ساحر بڑا بھائی ہے، پہلے اس کی شادی ہوگی۔ بھائی؟ آپ سب لوگ اس سے اتنا obsessed کیوں ہیں؟ وہ نہیں کرنا چاہتا کچھ بھی، چھوڑ دیں اسے، وہ روانی میں کہتا ہی چلا گیا۔ اس کے انداز پر ساحر نے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت جانتے ہو میرے بارے میں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور ابھی کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ شکر ہے تم کچھ بولے تو صحیح، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے حصے کی زبان بھی اللہ نے تمہیں دے دی ہے۔ ان دونوں کے انداز پر سویرا خاتون کھل کر ہنس پڑی تھی۔ یہ خاص عرصے بعد ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے سے اٹک رہے تھے، ایٹ لیسٹ بات تو کر رہے تھے۔ وہ ماں تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ تبھی سارا گھر میں داخل ہوتی ہوئی یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ تو کون کس سے بڑا ہے اور کون شادی کر رہا ہے، میں بھی سننا چاہتی ہوں۔ وہ ہنس کر ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ لو اب کر لو بات، ہو گئی ہماری شادی، ساحل نے منہ بنایا۔ ساحر زور سے ہنسا۔ اس کا بس چلے تو آج ہی کر لے شادی۔ سارا بھی ہنس پڑی۔ اور یہ کس سے کرے گا شادی؟ یہ بات وہ ساحر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ساحر کو لگا کہ وہ آسیب زدہ ہے، اگر وہ کچھ سیکنڈ سے اس گہری آنکھوں میں مزید دیکھے گا تو گھائل ہو جائے گا، اور وہ گھائل ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نظریں چراتے ہوئے وہ بولا، مجھے کیا پتا، اسی سے پوچھ لو۔ وہ اس کی طرف مڑی، تو آپ بتا دیں کس سے کریں گے شادی؟ سویرا خاتون ہنس کر بولی، ہوں گی اس کی 3-4 گرل فرینڈز، جیسا اس کا مزاج ہے۔ وہ شرمایا۔ ممی آپ بھی نا، میں ہوں بڑا ہینڈسم قسم کا، مگر بڑا شریف ہوں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ شادی اسی سے کروں گا جو دل میں ہے۔ انداز اپنا اپنا ہے، کوئی مرا مرا رہتا ہے اور کوئی جیتا رہتا ہے۔ سارا نے اسے کوہنی ماری تھی، کیونکہ وہ اس کے طنز کو سمجھ گئی تھی۔ یہ طنز ساحر کے لیے تھا۔ ساحر بس چپ چاپ بھائی کی باتیں سنتا رہا اور خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے اکثر ایسی مذاق نہیں ہوتے تھے، نہ جانے کیوں وہ ایسی باتوں پر کہیں بہت پیچھے دور چلا جاتا تھا۔ وہ کوٹ پہنتا ہوا مڑا۔ کیا دروازے پہ کھڑی مجھے گھورتے ہی رہو گی؟ اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ وہ بلیک لانگ میکسی میں ملبوس تھی، بال پوری آب و تاب کے ساتھ کمر پر بکھرے ہوئے تھے، گھنے اور سلکی چمکتے ہوئے۔ ہونٹوں پر لال لپسٹک تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی تو ساحر کو اندازہ ہوا کہ وہ تو اس لڑکی کے عشق میں گھائل ہے، اگر وہ اور نزدیک آئی تو وہ پھٹ پڑے گا۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بس بس ٹھیک ہے، اتنا نزدیک کافی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ آفت لگ رہی تھی۔ کیوں؟ ڈر گئے مجھ سے؟ تم مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ میں تم سے نہیں ڈرتا، خیال کرتا ہوں تمہارا۔ کیوں؟ کیا کوئی خطرہ ہے مجھ سے؟ اس کے انداز پر ساحر نے سر جھکایا اور مسکرایا۔ لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کے کتنا نزدیک جا سکتی ہے۔ یعنی میں تمہارے آس پاس محفوظ نہیں ہوں؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا۔ ہرگز نہیں ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ یعنی مجھے تم سے احتیاط رکھنی چاہیے؟ بالکل رکھنی چاہیے، اور یہ رات کو منہ اٹھا کے میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ اوہ، تو ساحر احمد بڑا ہو گیا ہے؟ جی بالکل، جیسے سارا احمد بھی بڑی ہو گئی ہے، بالکل ویسے میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وقت رات کے 12 بجے تمہیں میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ میں تو کچھ کرنے آئی ہوں۔ کیا کرنے آئی ہو؟ ہیپی برتھ ڈے مسٹر احمد، آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے انداز پر وہ مسکرایا۔ تمہیں یاد تھا؟ مجھے نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ نزدیک ہوتے ہوئے اس کے کالر کو درست کیا، اس کے لمس پر وہ مسوایا۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کو احساس دلا رہی ہوں۔ کس چیز کا؟ ساحر کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے سینے کے مقام پر رکھا۔ اس چیز کا کہ یہ آپ کے لیے دھڑکتا ہے، میں آپ کی ہوں، یہ یاد رکھیے گا ساحر احمد اورنگزیب۔ میرے ساتھ ڈبل گیم مت کھیلیے گا، میں قتل کر دوں گی آپ کا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکی نہیں تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں ششدر کھڑا رہ گیا تھا۔ کیا کہہ گئی تھی وہ لڑکی ہو کر اظہار کر گئی تھی اور وہ مرد ہو کر چپ تھا۔
اتنا درد ہوا کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکا۔ سہارا ڈھونڈتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کی تھیں کیونکہ ابھی تک وہ خوشبو اسے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم خاموش ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ ساحل، تمہیں کوئی کام ہے مجھ سے؟ نہیں، میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم اداس ہو۔ ایسے ہی اداس ہوں، میرا دماغ خراب مت کرو، اب جاؤ یہاں سے۔ مجھ پہ کیوں تپی ہوئی ہو؟ ایسے ہی، تم کیوں میرے سر پر کھڑے ہو یار؟ میں تو سوچ رہا تھا یونیورسٹی کو ختم ہوتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا، کوئی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ بھائی نے تو اپنے لیے کام ڈھونڈ لیا ہے اور ہم ویلے اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ آفس جا رہا ہے اور تم بھی چلے جاؤ، پھر ویلے نہیں لگو گے۔ ہاں، پاپا بہت خوش ہیں اس سے، مجھے جیلسی بھی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی۔ تمہیں جیلس ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ تم سے زیادہ ہنرمند ہے۔ او پلیز، یہ سب لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے رہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ زیادہ سینسیبل، خاموش اور ڈیسنٹ بندہ ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ تم خود اس کی تعریفیں کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے۔ ہاں بھائی، کیا کروں، بڑا بھائی جو ہے میرا 2 سال بڑا ہے مجھ سے۔ جسٹ ہے، میں جانتا ہوں کتنا بڑا ہے۔ اس کے اس انداز پر بھی وہ ہنس پڑی۔ ساحر؟ نہیں، میرا نام ساحل ہے۔ سارا نے جیسے سر جھٹکا۔ وہ کتنی محبت کرتی تھی اس شخص سے، اور وہ تھا کہ اس کی بے رخی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، عادت ہو جائے گی مجھے، وہ ناک منہ چڑھا کر بولی تھی۔ تم چاہتے ہو میں بس ہنستی رہوں آج؟ کیونکہ وہ ہنسے جا رہی تھی، اس کے انداز پر اچھی لگتی ہو۔ ہنستی رہا کرو، میرا دن بن جاتا ہے۔ سارا کی ہنسی ایک دم بند ہوگی۔ ساحل کے انداز میں کچھ تھا جس سے وہ ڈر گئی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ نہیں، میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو، اور جانتے ہو کیا، تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ مڑ گیا، وہ اس کو تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کر چکی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ ڈگمگایا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے، مگر وہ آنسو پی گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لفظ لفظ پہ زور دے کر کہا، میں تم سے محبت نہیں کرتا سارا احمد۔ اپنی امیجنری ورڈ سے نکلو، باہر پریکٹیکل لائف میں آؤ۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور آئندہ میرے نزدیک آنے کی یا مجھ سے یہ جملہ دوبارہ کہنے کی ہمت کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتا ہوا اپنے ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر سر رکھے رو رہا تھا۔ اس کی سسکیوں میں کچھ تھا، وہاں مردوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے چکا تھا۔ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے دل میں جو اسے اتنی تکلیف دے رہا تھا۔ بار بار سارا کا چہرہ آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ کتنا مان تھا اس کی آنکھوں میں، کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے۔ تو کیا وہ نہیں کرتا تھا؟ وہ ہنس پڑا۔ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اگر وہ دنیا فتح کرنے کو کہتی تو وہ کر آتا۔ مگر کیا وہ اس کے لائق تھا؟ نہیں۔ اگر وہ اسے مل جاتی تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی، اور وہ سارا کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک وہ خود برباد ہو جاتا۔ ویسے بھی وہ کبھی شادی نہ کرتا، کبھی آگے نہ بڑھتا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سب ساحر احمد کے لیے نہیں بنا۔ وہ یہ کر ہی نہیں پائے گا۔ گھر، بیوی، بچے، یہ خوشیاں اس کے لیے نہیں تھیں۔ وہ اس زندگی کو شروع کیسے کرے گا؟ وہ تو مینٹلی ڈسٹرب تھا، اور وہ ٹراما جو اسے یہ سب کرنے نہیں دیتا تھا وہ تو ٹرگر ہو جائے گا۔ وہ خود کو ان لمحات میں واپس نہیں لے کے جا سکتا تھا جن سے وہ بھاگتا پھرتا تھا۔ وہ اندھیرا، وہ تکلیفیں۔ نہیں، وہ چلانے لگا، ہاتھوں کو سختی سے بھینچا۔ ہرگز نہیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اپنے فیصلے پر کوئی بھی افسوس نہیں تھا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں ایسا، مگر کیا بچے مان جائیں گے؟ اس کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی احمد صاحب کہ ہماری سارا ہمارے ساتھ ہی رہے۔ یہ تو میری خواہش ہے، مگر میں تو اس کی شادی ساحر سے کروانا چاہتا ہوں۔ کیا ساحر مان جائے گا؟ اس کے لیے کیوں نہیں مانے گا؟ ان کی عمروں میں اتنا فرق نہیں ہے، وہ صرف 3 سال بڑا ہے اس سے۔ مگر مجھے نہیں لگتا بیگم کہ وہ مانے گا۔ اس کا مزاج مجھے کسی چیز کے لیے ٹھیک نہیں لگتا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ بالکل پتھر ہے وہ۔ کام کیسے کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے۔ میں نے کئی بار اسے بولا ہے، بچے آرام کر لو، اتنی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم تھکو۔
روبوٹ کی طرح کام نہیں کرتے. جانے کیا ہے اس کے اندر جس نے اس کی معصومیت چھین لی ہے اسے، جب وہ مسکرا ہی نہیں پاتا. سویرا خاتون کی آنکھیں بھر آئی. میں تو انتظار کرتی ہوں اس کی مسکراہٹ کا جو کہ سارا کے ساتھ ہی واپس آ سکتی ہے. ساحل ہنسمکھ ہے. اس کے ساتھ جو بھی لائف پارٹنر ہوگی وہ خوش رہے گی، مگر سارا وہ سارا کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار، میرے بیٹے کی محبت ہے. ہاں دیکھا تو میں نے بھی ہے، بچپن سے ہی، مگر وہ بدل گیا ہے بیگم. تو وہ نہیں مانے گا. کیا سارا مان جائے گی؟ میری سارا ٹوٹ کر چاہتی ہے اسے. اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے کوئی محبت نہیں ہے سارا سے. وہ کزن ہے میری، دوست ہے، مگر محبت نہیں ہے. ساحل اس کے لیے بیسٹ ہے. وہ ہنسمکھ ہے، فل آف لائف ہے. وہ اسے ویسے ہی زندگی دے سکتا ہے جیسے سارا گزارنا چاہتی ہے. مجھ سے اسے کچھ نہیں ملے گا ماما بابا، آپ میری فکر نہیں کریں. جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں کر لوں گا. ساحل واقعی سارا کے لیے بیسٹ ہے سویرا. احمد اورنگزیب ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھے جا رہے تھے. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اس کے لفظوں پر. چلو تمہاری مرضی، ہم بات کرتے ہیں ان سے. ہاں آپ دونوں سے ان سے بات کر لیں، یہ تو پرفیکٹ ہے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ہچکچاہٹ، فیلنگز، ایموشنز چھپا رہا ہو. وہ 5 منٹ بھی وہاں نہیں بیٹھ پایا تھا اور اٹھ کر چلا گیا تھا. یہ سب تم کر رہے ہو نا میرے ساتھ؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو. میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور تمہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے. گھر میں تمہاری اور ساحل کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، اور وہ ہاں کر چکا ہے، اور اب تم بھی ہاں کر دو گی. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گی تو تمہاری بھول ہے. میں ایسا نہیں کروں گی. میں مر جاؤں گی مگر تمہارے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کو نہیں آنے دوں گی. دیکھو یہ کوئی مووی کا انٹرسٹنگ سین نہیں ہے کہ تم جذباتی ہوگی اور میں بہک جاؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں. وہ نزدیک ہوئی. اس کا کالر پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا. تم پریکٹیکل نہیں ہو، تم ظالم ہو. یہ ظلم تم صرف میرے ساتھ نہیں اپنے ساتھ بھی کر رہے ہو. اور میری بات یاد رکھنا ساحر احمد اورنگزیب، تم پچھتاؤ گے. دیکھا جائے گا. دیکھ لینا مجھے ڈھونڈتے پھرو گے اور میں نہیں ملوں گی. یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی. گھر میں انگیجمنٹ کی تیاریاں ہو رہی تھی زور و شور سے. مہمان تھے، کھانا تھا، لائٹس، کیمراز، کزنز، ہنسی مذاق، شور، اور اس کے بیچ میں ایک طرف گہری خاموشی. وہ چپ تھی اور اس کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی تھی. جن کی انگیجمنٹ ہونے والی ہوں وہ لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں، مگر وہ کیسے خوش ہوتی؟ وہ اپنے ہاتھوں میں وہ انگوٹھی کیسے پہنتی جس سے اس کا دل وابستہ نہ ہو، ایموشنز وابستہ نہ ہوں؟ ساحل کے لیے وہ برا کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ اس کا دوست تھا، کزن تھا، مگر دل وہ ساحر سے محبت کرتی تھی. اور جو ہو رہا تھا وہ غلط تھا. کیا وہ لڑکی تھی اس لیے اس کے ایموشنز میٹر نہیں کرتے تھے؟ کیا اگر وہ منع کر دے تو کوئی رکے گا نہیں؟ کب سے اس کے دل میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. سارا احمد نے اس سے پوچھا تھا مگر وہ جواب دے ہی نہیں پائی. اسے لگا اس کے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے کھڑی ہو سکے. جس سے محبت تھی اس کے آگے تو وہ کھڑی ہو ہی نہیں سکی، تو ان کے سامنے کیسے ہو جاتی جن کے بہت احسانات تھے. تم سن رہے ہو نا ساحل، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اور میری محبت کا کیا جو میں تم سے کرتا ہوں؟ میں تم سے محبت نہیں کرتی، کر بھی نہیں پاؤں گی. اگر میری شادی کہیں اور ہونی ہے تو کہیں اور ہو جائے دو. اس گھر میں رہ نہیں پاؤں گی. میں تمہارے ساتھ کہیں دور چلا جاؤں گا. میں تمہیں چاچو چاچی سے دور نہیں کر سکتی. وہ بہت پریکٹیکل لوگ ہیں، برا نہیں مانیں گے یار. یہ صرف میرے ساتھ مت کرو. تم کیسے ایسی عورت کے ساتھ رہ سکتے ہو جس کے دل میں تمہارا ہی بھائی ہو؟ غصہ نہیں آئے گا تمہیں؟ نفرت نہیں ہوگی مجھ سے؟ اس کے جیسے ہاتھ کانپے تھے. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. بیوی کے منہ سے کسی اور مرد کا نام سن کر غیرت نہیں آئے گی. میں تمہاری مارے نہیں کھا سکتی، تمہاری غیرت کا شکار نہیں ہو سکتی. تمہیں لگتا ہے میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ تم میری غیرت کا شکار ہوگی. تم کوئی اور عورت ہوتی تو تمہارے منہ پر یہ سوٹ بھی کرتا سارا. ہم ساتھ بڑے ہوئے ہیں. تم جانتی ہو مجھے، میں کیسا بھی ہو سکتا ہوں، تمہارے معاملے میں سنگ دل نہیں ہو سکتا. وہ مسکرائی. جانتی ہوں تمہارا دل میرے لیے وسیع ہے، مگر ساحل جب میں تمہیں تمہارے حقوق نہیں دوں گی تو تم سے محبت نہیں کروں گی.
تو کیسے تمہیں اچھی لگوں گی؟ تم چھوڑ دو مجھے آج۔ اگر میں نے تمہارے نام کی انگوٹھی پہن لی تو ساحل، اس سے سب کے ایموشنز وابستہ ہو جائیں گے، اور جب میں مکر جاؤں گی تو سب مجھ سے نفرت کریں گے۔ پلیز۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ مزید سننے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ وہ مضبوط تھا مگر اتنا بھی نہیں۔ باہر آسمان پر چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھی اپنی اسٹڈی ٹیبل پر کچھ لکھ رہی تھی۔ لکھتے لکھتے اس نے گہرا سانس لیا۔ ہو سکتا تھا کہ خط سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اگر وہ یہاں رہتی تو سب کے لیے ویسے بھی تکلیف کا باعث رہتی۔ وہ تھی اور باہر نکلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ سب سو رہے تھے۔ احمد اورنگزیب اور سویرا اورنگزیب کے کمرے میں آتے ہی اس نے وہ خط ان کے سرہانے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے معاف کر دیں گے۔ وہ کچھ برا نہیں کر رہی تھی، بس دور جا رہی تھی، اور یہی بہتر تھا۔ اگر وہ یہاں رہتی تو اس کا دل غم اور غصے سے پھٹ جاتا، یا وہ ساحر کا قتل کر دیتی یا خود مر جاتی۔ احمد اورنگزیب سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ایسا وہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ صاف صاف کہہ گئی ہے کہ ہم اس سے کانٹیکٹ نہ کریں۔ جب اسے آنا ہوگا وہ خود واپس آ جائے گی۔ ساحل نے جیسے گہرا سانس لیا۔ امی، اس نے یہ گھر ہم سب کو تکلیف پہنچانے کے لیے چھوڑا ہے، مگر کیا وہ جانتی تھی کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اور ایک فیملی میں جب کوئی فیملی ہو اور وہ چھوڑ کے چلا جائے تو کیسا برا لگتا ہے۔ اسے ہماری محبت کا اندازہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ احمد اورنگزیب خاصے مایوس لگتے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، وہ جلد واپس آ جائے گی۔ فی الحال اداس ہے، ناراض ہے، اکیلا رہنا اس کا حق ہے۔ جو ہوا ہے ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ محبت میں یوں ٹھکرایا جانا آسان نہیں ہوتا۔ سویرا اورنگزیب نے آنکھیں صاف کی۔ میں اپنی بچی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ تو میرے گھر کی رونق ہے۔ ساحل نے گہرا سانس لیتے ہوئے ماں کو گلے لگایا۔ ہماری رونق واپس آ جائے گی امی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اوپر کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس گھر میں آئی تھی، اور 23 سال کی تھی جب یہ گھر چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ دل کا درد بڑھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کہاں گئی ہوگی؟ کیسی ہوگی؟ مجھ سے اتنی پریشان تھی کہ خود گھر ہی چھوڑ دیا۔ اسے رونا آ رہا تھا، مگر وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ پھر جیسے اسے خیال آیا کہ وہ کہاں جا سکتی تھی، اپنے کسی دوست کے گھر۔ شہر چھوڑ کر، لاہور چھوڑ کر وہ کہاں جائے گی؟ اس کے ماں باپ بھی لاہور میں ہی رہتے تھے۔ ان کا گھر تو بابا جان نے شاید نہیں، وہ تو ابھی بھی ہے۔ کیا وہ وہاں؟ نہیں، وہ وہاں نہیں جا سکتی۔ تو کہاں جا سکتی ہے؟ فون نمبر تو صبح سے بند ہے۔ اس کا آؤٹ آف کنٹری؟ تو اس کا پاسپورٹ تو میرے پاس ہے، وہ کہیں جا کیسے سکتی ہے؟ وہ سوچے جا رہا تھا، پھر اس کے دماغ میں جیسے جھماکا سا ہوا کہ وہ کہاں جا سکتی تھی۔ وہ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھری۔ میری یادوں سے بھاگنے کے لیے، میری یادوں کے ہی پیچھے۔ وہ گھاس پر چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ شام 5 بجے سے نکلا ہوا تھا۔ اسے یہ ٹریک یاد تھا، مگر کافی عرصے کے بعد آنے کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھٹک گیا ہے۔ وہ سوچے جا رہا تھا، اگر وہ بھٹک سکتا ہے تو وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی ہوگی؟ تبھی اس کی نظر اس مٹی کے گھر پہ پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے گھر کے دروازے تک آیا۔ دستک دیتے ہوئے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ دروازہ اس کی امید کے مطابق کھل گیا تھا، اور وہ سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دکھ نہیں رہا؟ رہتی ہوں میں یہاں پر، اس چھوٹے سے گھر میں۔ کیوں؟ یادیں ہیں میری، اچھا لگتا ہے مجھے۔ جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو واپس آ جاؤں گی۔ اس گھر میں رہوں گی تو مجھے کیسے بولو گی؟ تم تو مجھے بھولنے کے لیے گھر سے نکلی ہو نا؟ وہ مسکرائی تھی۔ تم ساری زندگی کا روگ ہو مسٹر ساحر احمد اورنگزیب۔ تم سے موو آن ہونا کون چاہتا ہے؟ میں تو بس ہیل ہونے آئی ہوں۔ نہیں ہو پاؤ گی۔ کیوں؟ تم نے بد دعا دی ہے؟ نہیں، میں اس ساری زندگی کے روگ کو اپنا بنانے آئی ہوں۔ سارا کی آنکھیں سوالیہ ہوئیں۔ مطلب؟ یعنی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ میری سارا کو لگا کہ وہ کچھ غلط سن رہی ہے۔ آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا چھانے لگا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ اگر ایسی بات تھی تو میں پہلے ہی گھر چھوڑ دیتی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ نہیں، میری غلطی ہے، مجھے تمہیں سزا نہیں دینی چاہیے تھی۔ تم مجھے سزا کیوں دے رہے تھے؟
مجبور تھا. بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم بول دو، میں سمجھ جاؤں گی. بول ہی تو نہیں سکتا. اس کے ہاتھوں سے ایک خوبصورت انگوٹھی پہنتے ہوئے جیسے سرشار ہوئی تھی. یہی تو وہ چاہتی تھی. بے شک وہ اظہار نہ کرے مگر اسے اپنا بنا لے. ابھی بھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بس اپنا رہا تھا، اور سارا احمد کے لیے یہی کافی تھا. اس کے نکاح میں آتے ہی وہ سب بھول گئی تھی. اس کا جواب، اس کا گھر چھوڑنا، سب کچھ. احمد ہاؤس کو اچانک سے جیسے خوشیوں نے آن گھیرا تھا. سب خوش تھے. ہاں، ساحل اداس تھا، مگر وہ خوش تھا کہ سارا واپس آ گئی تھی. اس کی دوست اور کزن گھر چھوڑ کے کہیں اور نہیں جا کر رہے گی. ہاں، کبھی کبھی حسد بھی ہوتا تھا، مگر جو اپنا ہو اسے نہ ملنے کا دکھ کیسا. وہ اتنا پریکٹیکل اور سمجھدار تو تھا کہ پیچھے ہٹ جاتا. محبت زبردستی کا نام نہیں ہوتی ہے، یہ اسے پتہ تھا. اس کے کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر کمرے کے پھولوں کو سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آ بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. اسے لگا وہ اداس ہے. اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ گہری سوچوں میں ہے. تم ڈسٹرب ہو؟ ہاں، میں ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ ڈسٹرب. جانتے ہو شادی نہیں کرتا میں کبھی بھی. سارا نے آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا. یہ وہ بات نہیں تھی جو میں آج کی رات سننا چاہتی تھی. ایسے مت کہو پلیز، آئی ایم سوری. میں آج ہی بتا رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا. احساس، عزت، جگہ اور خلوص کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا. مجھے اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہاری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا تو برا مت منانا. میں تمہیں وہ حقوق نہیں دے پاؤں گا جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں. یا یوں کہو کہ میں اس قابل ہی نہیں. مجھے وقت چاہیے. مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں. نہیں کہنا چاہیے. آج ہماری پہلی رات ہے. تم بیوی ہو میری. تم پہ ان باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ مگر سارا، بیوی تو لباس ہوتی ہے نا. مجھے قبول کر لو، جیسا میں ہوں بالکل ویسا. وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کچھ نہیں. میرا دم گھٹ رہا ہے، میں چینج کرنے جا رہا ہوں. وہ مرر کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی. وہ لائٹ پنک کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی. ہونٹ لپسٹک سے سجے ہوئے تھے. ہلکا ہلکا میک اپ، گہری کاجل سے بھری ہوئی آنکھیں. وہ ایک مکمل حسن تھی. کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا. نہ جانے کیوں آنکھوں میں تھوڑی سی نمی اکٹھی ہو گئی. وہ واقعی خوبصورت تھی، یہ اسے آئینہ بتا رہا تھا. مگر اس کے شوہر نے کل رات نظر بھر کے اسے نہیں دیکھا تھا. یہ بات دل کو توڑنے کے لیے کافی تھی. واش روم کے دروازہ کھولنے پر وہ پلٹی. ساحر جیسے ٹھہر گیا تھا. کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سارا کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر وہ نظریں جھکا گیا تھا. احساس پی جانا اسے آتا تھا. اس کا یہ انداز پھر سے سارا کو ہرٹ کر گیا تھا. میں بھی ریڈی ہوں، چلے؟ وہ وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک کوٹ پینٹ لیے پہنا ہوا تھا. اگر سارا کے دل سے پوچھا جائے تو وہ کہہ دیتی کہ اس کے شوہر سے زیادہ خوبصورت اس نے کوئی مرد نہیں دیکھا، کیونکہ وہ واقعی حسین تھا. ایسا حسین کہ دل رک جاتا، ٹھہر جاتا. مگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کی تعریف نہیں کی تھی. اگر وہ نظریں جھکا گیا تھا تو وہ پوری کی پوری کمرے سے نکل گئی تھی. اس کے انداز پر وہ پیچھے سے مسکرا دیا تھا. حساب برابر کرنا سارا احمد کو خوب آتا تھا. وہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا جب اچانک سے اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ لیا. سارا کو محسوس ہوا کہ وہ نیند میں ہے، مگر وہ ہاتھ دبا رہا تھا سختی سے، جیسے سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے خود کو کسی جنگ کے لیے تیار کر رہا ہو. تکلیف میں ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے چہرے پہ جھکی. ساحر، آپ ٹھیک ہیں؟ ساحر ڈر کے اٹھ بیٹھا. کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں. آپ ڈر رہے تھے. میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سو جاؤ. سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. وہ نزدیک ہوئی، بہت نزدیک. کیا کر رہی ہو؟ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی، پھر گال، آنکھیں، ہونٹ. ساحر کی آنکھیں بند تھیں. وہ اس لمس پر جیسے ٹھہر گیا تھا. بکھرنا چاہتا بھی تھا تو بکھر نہیں پا رہا تھا. اسے ڈر لگ رہا تھا. وہ سارا کو گلے لگاتے ہوئے بہت آہستگی سے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گیا تھا. اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں وہ سن رہی تھی. وہ رو رہا تھا. کیا ہوا ہے ساحر؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟
مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو ڈراتی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے جس سے ہم انجان ہیں؟ آپ کی زندگی تو ہماری آنکھوں کے آگے ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نہیں جانتے۔ مگر کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں کیسے؟ آپ روئیں تو نہیں؟ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم سو جاؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں ایسے نہیں سوؤں گی۔ آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ بھائی، ہنی مون پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہاں ساحر ٹھیک کہہ رہا ہے، سارا بھی گھوم پھر لے گی اور تم دونوں کہاں ہنی مون بھی ہو جائے گا، احمد اورنگزیب بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے تھے۔ سارا جو سویرا احمد کے ساتھ کھانا لگوا رہی تھی اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے پتا ہو کہ وہ نہیں مانے گا۔ ابھی میں بزی ہوں، چلے جائیں گے نیکسٹ منتھ۔ مگر کیوں؟ کام میں سنبھال لوں گا یار، ابھی تو شادی ہوئی تمہاری، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ آپ اکیلے پڑ جائیں گے۔ نہیں، میرے ساتھ ساحل ہے، میں اکیلا نہیں پڑتا۔ ہاں بھائی، اب چلے جائیں۔ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو اسے فورس کیوں کر رہے ہیں؟ اٹس اوکے، ہم نیکسٹ منتھ چلے جائیں گے۔ سارا کی آواز پر ساحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ سارا کو حیرت ہوئی تھی اس کے یوں مان جانے پر۔ مری میں خاصی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، وہ دونوں کل ہی مری پہنچے تھے۔ یہ سارا کی فیورٹ جگہ تھی گھومنے پھرنے کے لیے، اسی لیے ساحر نے مری ہی چنا تھا۔ وہ تو اسے آؤٹ آف کنٹری لے جانا چاہتا تھا مگر سارا نے منع کر دیا تھا۔ تم چپ ہو، مجھ سے بات نہیں کرتی، ناراض ہو؟ کیا بات کروں؟ تم نے ہی تو کہا ہے کہ تم سے کم الجھا کروں، تمہاری باتوں میں کم دلچسپی لیا کروں، تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں کمفرٹ دے رہی ہوں، اسپیس دے رہی ہوں۔ اچھا نہیں کر رہی؟ اچھا کر رہی ہوں، مگر ہم پہلے کی طرح بات بھی تو کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ آکورڈنس اتنی بڑھے۔ پلیز مت کرو، یہ میں جانتی ہوں کہ تم پر بوجھ بن رہی ہوں، تم تنگ ہو مجھ سے۔ ظاہر ہے محبت مجھے تم سے تھی، تم تو مجبور تھے۔ میرے احساسات کے آگے یہ بہت بڑے لفظ تھے۔ اس کے لیے ساحر کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ مڑی۔ ایسا ہی ہے۔ ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گئی۔ یعنی اس کی بے رخی اور دوری سے اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔ جی، اس کی مجبوری کی شادی ہے۔ ظاہر ہے وہ عورت تھی، اس کا شوہر اسے اس طرح کا رویہ رکھے گا تو وہ کیا سمجھے گی؟ وہ گہرا سانس لیتا سمندر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ کچھ چیخیں تھیں جو اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کی اپنی تکلیف تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں سننا۔ وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ وہ بہت مضبوط تھا، اس نے خود کو سخت بنا لیا تھا، مگر جب جب وہ رات اس پر غالب آتی تھی وہ تڑپ جاتا تھا، مر جاتا تھا۔ اس کا کسی چیز کو دل نہیں کرتا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ اگر اسے وہ کمزور روتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی تو آج سے اس کی ساری تکلیفیں سارا کو بھی برداشت کرنی ہوں گی۔ اگر وہ ایسے سکون سے نہیں رہنا چاہتی تھی تو اسے اب بتائے گا کہ وہ کس تکلیف میں ہے۔ آج سے سارا کو بھی اس کی تکلیفوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ وہ یہی تو نہیں چاہتا تھا کہ جس تکلیف میں وہ ہے سارا بھی محسوس کرے، مگر اب جب اسے کھو رہا تھا، اسے دور ہو رہی تھی، غلط سمجھ رہی تھی، تو یہ ضروری تھا کہ اسے سب پتہ چل جاتا۔ وہ سامان پیک کر رہی تھی جب وہ اس کے نزدیک گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ واپس جانا چاہتی ہوں، لے چلو مجھے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، واپس چل کے مجھے طلاق دے دینا۔ میں تمہاری مجبوریاں نہیں بڑھاؤں گی، جس میں بھی دلچسپی ہے اس سے شادی کر لینا۔ مجھے یہ احسان نہیں چاہیے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اقرار سے ڈرتے ہو، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی۔ چپ کر جاؤ، تم کچھ نہیں جانتی۔ وہ اسے بٹھاتے ہوئے خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں ساحر احمد اورنگزیب سارا احمد سے بے حد محبت کرتا ہوں، بچپن سے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ تمہاری ہر تکلیف پر میں پہلے تڑپا ہوں، تمہاری ہر الجھن کو میں نے اپنی الجھن سے پہلے سالو کیا ہے، تمہارے ڈر میں تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ میری پہلی اور آخری محبت ہو تم جب گھر چھوڑ کے گئی تو تڑپ گیا تھا میں۔ تمہیں ایک دن بھی اپنی نظر سے اوجھل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
اس لیے بھاگا چلایا تھا تمہارے پاس۔ اس کے اظہار پر سارا کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے جتنا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر جانتی ہو کیا، تمہیں میری کرچیاں نہیں دکھتی۔ میں مجبور ہوں، مجھے اپنی ذات سے نفرت ہے۔ میں بہت معصوم تھا جب سے مجھ سے میری معصومیت چھین لی گئی۔ وہ سن رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف اس کے الفاظ تھے۔ میں ایک وکٹم ہوں، صرف 15 سال کا تھا جب وہ زیادتی میرے ساتھ ہوئی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ خنجر تھے جو سارا کے دل پر اترے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس لیے وہ بدل گیا، تنہا ہو گیا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ سب میں نے اکیلے برداشت کیا۔ جو ٹراما مجھے ملا تھا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا اور حادثے یوں ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے، کیوں؟ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی اس کے آگے۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم معصوم تھی، کیا میں تم سے بھی تمہاری معصومیت چھین لیتا؟ میں نے بہت کوشش کی سارا کہ میں خود کو تمہارے سامنے لا سکوں۔ جو انسان تم سے کچھ نہیں چھپاتا تھا وہ راز رکھنے لگا، اس لیے بدل گیا، خود کو بدلا، جیسے تمہیں اس تکلیف سے بچا سکوں جو میں سہ رہا تھا۔ میں بھول نہیں پایا، آج بھی وہ تکلیف جب بھی مجھے یاد آتی ہے میں مر جاتا ہوں۔ وہ معصومیت تو واپس نہیں آ سکتی، مگر جو میں تھا وہ بھی نہیں بن سکتا۔ ڈر لگتا ہے مجھے اس رشتے سے، اس لیے تم سے دور رہا۔ سوچتا ہوں تم واقعی مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتی ہو۔ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ وہ سختی سے اسے گلے لگا چکی تھی۔ اسے خود میں بھینچتے ہوئے آج ساحر سے زیادہ وہ رو رہی تھی۔ یہی وہ ایک واحد وجہ تھی کہ وہ اسے اپنی تکلیف میں شریک نہیں کر پایا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے دوبارہ آفس جانے لگا تھا۔ وہ اب اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تکلیف بہت بڑی تھی۔ وہ ٹراما، وہ وقت جو اس پر گزرا، جب وہ یاد آتا ہوگا تو جو تکلیف اسے ہوتی ہوگی وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سمجھتی تھی، اب سمجھنے لگی تھی۔ اس کا اجتناب، اس سے دور بھاگنا، یہ ڈر تھا جو اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور چھت کو گھورے جا رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اپنی طرف کی سائیڈ لیمپ آن کرتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی۔ ساحر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس کی گردن کو چومتے ہوئے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مت کرو، تمہیں بلا وجہ تکلیف ہوگی۔ میری تکلیفوں سے ڈرتے ہو یا خود مجھ سے بھاگتے ہو پتہ نہیں۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بہت آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر جھکی تھی۔ ساحر کو لگا کہ وہ اس لمس کو رد نہیں کر پائے گا۔ اس کا جسم جواب دے رہا تھا۔ وہ اس احتجاج کے آگے تھک رہا تھا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے ساحر نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہیں چاہتی ہوں، تمہارا مکمل احساس چاہتی ہوں۔ ساحر نے گہرا سانس لیا اور سارا کو اپنے نزدیک کرتے ہوئے گلے سے لگایا۔ اسے خود میں بھیجتے ہوئے وہ جیسے گہرے سانس لے رہا تھا، خود کو زندگی بخش رہا تھا۔ سارا کی پیشانی چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھ سے بھاگ تو نہیں جاؤ گی؟ مر جاؤں گی، تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مری میں وہ بات کیوں کہی تھی؟ وہ خفا لگتا تھا اور وہ ہنس پڑی۔ تمہیں ابھی بھی وہ یاد ہے؟ تمہاری کہی گی ہر بات یاد رہتی ہے۔ دیکھو، میاں بیوی کتنا بھی لڑے، کتنا بھی جھگڑے، مگر ایسی باتیں نہیں کرتے پگلی۔ تم پر غصہ بہت آیا تھا، مگر اس وقت میں کسی اور ہی زون میں تھا۔ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ کیسے ہو؟ تم جیسا بھی ہو نا، اب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ میں تو برداشت کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی کالر کو پکڑتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچ چکی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، وہ تو دکھ رہا ہے۔ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ وہ اس لمس پر جیسے سہم گئی تھی۔ اس کے سامنے پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا، بس اسی سے ڈر گئی؟ نہیں۔ اس کی آواز لرزی اپنے ہونٹوں پر۔ ساحر کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اس سختی سے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ شش، اب دور نہیں کرو گی، پھنس گئی ہو تم۔ وہ ہنس پڑی۔ صبح اس کی آنکھیں کھلی تو وہ بستر پر نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے کل رات کا اندازہ ہوا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا کیا ہوتا ہے۔ اس نے محسوس کیا وہ حاصل نہیں ہوئی تھی، تو لگتا تھا کہ اگر وہ چھوڑ بھی دے گی تو وہ رہ لے گا، مگر کل رات اسے مکمل طور پر پانے کے بعد وہ یہ جان چکا تھا کہ سارا احمد اگر اس کے پاس نہیں رہی تو وہ مر جائے گا۔ یہ دسترس، یہ حق
جیسا بھی تھا اب اس کا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، تم پر تو دلہنوں والا روپ آج نکلا ہے۔ سارا نے سر جھکا لیا۔ یہ بات اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ نیکلس تم پر کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ظاہر ہے میری شادی کا پہلا تحفہ ہے، حسین تو لگے گا۔ ایک بات کہوں سارا، اس کے بالوں کو پیچھے اڑستا ہوا بولا، مجھے نہیں لگا تھا کہ میں اتنا جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں، مگر اب رات کو نیند آ جاتی ہے۔ اندھیرے میں اگر ڈر لگے تو تمہیں دیکھ لیتا ہوں، زیادہ سانس بند ہو تو تمہاری سانسوں میں پناہ مل جاتی ہے۔ سوچا نہیں تھا یہ کبھی، تو اب سوچنے لگ جاؤ، کیونکہ میں یوں ہی تمہاری زندگی میں نہیں آئی۔ میرا فرض ہے کہ تم سکون میں رہو، آرام میں رہو۔ وہ مسکرایا۔ پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ کہ تم بس خوش رہو، مجھ سے لڑو جھگڑو نخرے کرو، میں وہ پورا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، مگر تم سے جدائی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ دماغ خراب ہے میرا کہ میں اپنی محبت سے دور جاؤں گی؟ میں تو ہمیشہ مرتی رہی ہوں تم پر، جان نثار ہوں۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تم چاہیے ہو اور پوری کی پوری چاہیے ہو۔ وہ اسے گلے لگاتا ہوا اس میں کھونے لگا۔ وہ گھر آیا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے اندازہ ہوا کہ سارا گھر پر نہیں ہے۔ ساحل، تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ نہیں، ابھی تو ہم ویڈیو گیم کھیل رہے تھے۔ اچانک اسے کسی کی کال آ گئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں چلی گئی۔ کہاں گئی ہے؟ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی کہ اس کی کوئی دوست مصیبت میں ہے، اسے جانا ہے۔ تم ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہ اچانک سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے منع کر دیا، جیسے کوئی سینسٹیو بات ہو اور لڑکی ہے، میں نے فورس نہیں کیا، اس لیے میں بھی کوئی ایسی بات ہو جو اسے نہ بتانی ہو۔ وہ جیسے پریشان ہو گیا۔ اچھا، کچھ بتایا کہ اس کی کون سی والی دوست ہے؟ کالج کے ٹائم کی کوئی دوست ہے، اب نام پتہ مجھے نہیں پتا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اپنی سب دوستوں کا پتہ اپنی ڈائری اور فون میں رکھتی تھی۔ فون تو اس کے ساتھ ہوگا، مگر ڈائری؟ وہ بھاگ گیا تھا۔ ارے تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آ جائے گی ساحل، پیچھے سے بولا، مگر وہ نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سارا یوں ہی پریشان نہیں ہوتی۔ ڈائری ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے کال بھی ڈائل کر رہا تھا جو وہ نہیں اٹھا رہی تھی، اور یہ بات ساحل کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ اس کی ڈائری میں اس کی چند ہی فرینڈز کے ایڈریسز تھے، جن میں سے 3 یونیورسٹی کی تھیں اور ایک ہی کالج کی تھی۔ اسے لگا شاید وہی وہ ایڈریس سمجھاتا ہوا گھر سے باہر نکلتا تھا۔ ایڈریس پر پہنچتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے شاید یہاں کوئی پارٹی تھی، کیونکہ اب وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ڈیکوریشن اور پھیلاوے سے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی جشن ہوا ہے۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کا سانس مزید اکھڑا، کیونکہ گھر کے پھیلاوے سے لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ نام پکارتا ہوا آگے بڑھا، سارا، تم یہاں ہو؟ مگر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، ڈر لگ رہا تھا، ایسا ڈر جو اس نے صرف اس رات محسوس کیا تھا۔ اچانک سے اس کا فون بجا اور اس ڈر میں اور اضافہ ہوا۔ فون اٹھاتے ہوئے اس کی آواز کانپی تھی۔ جی، آپ مسٹر ساحر احمد بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہی ہوں۔ آپ کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، ارجنٹ ہے۔ ڈر صحیح ثابت ہوا تھا۔ کون سی ہاسپٹل؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ وہ ایمرجنسی میں ہے، آپ جلدی ہاسپٹل پہنچیں۔ فون پر جو بھی تھا اس نے ایڈریس بتا کر کال کٹ کر دی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ کوریڈور میں بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا تھا۔ میری وائف سارا احمد کس وارڈ میں ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے، کیوں کرے۔ تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھے بینچ پر پڑی، جہاں ایک لڑکی لائٹ پنک رنگ کے فراک میں ملبوس تھی۔ اسے لگا وہ سارا ہے، کیونکہ صبح اس نے یہی کلر پہنا ہوا تھا۔ وہ جتنا بھی مصروف ہو، اس سے سارا کے کپڑوں کا رنگ نہیں بھولتا تھا۔ وہ اتنا غور سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہی تھی، بینچ پر وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر پر نظر پڑتے ہی وہ شاک ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے کال آئی تھی، میں ڈر گیا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ میری دوست؟ کیا ہوا ہے تمہاری دوست کو؟ اس کے گھر پارٹی تھی۔ ہاں میں گیا تھا۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ تمہارے لیے گیا تھا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ وہاں اس کے بوائے فرینڈ نے اس کے ساتھ زبردستی۔ آگے کچھ مت کہنا۔ ساحر نے اسے کاٹ دیا۔ میں نہیں سننا چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ میں نے اسے صحیح وقت پر بچا لیا۔ پولیس لے گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اور تم اکیلے کیوں گئی تھی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟
مجھے اس نے کال کی تھی. وہ ڈری ہوئی تھی، بھاگ رہی تھی. گھر میں پارٹی تھی، سب لوگ کہاں تھے؟ پارٹی کے ختم ہو جانے کے بعد سب ہوا تھا. وہ اپنے والدین کے بغیر یہاں رہتی ہے. وہ سارا کو سینے سے لگا چکا تھا. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تم مر جاتی. ایسی باتوں میں، ایسی مسئلوں میں تمہیں اکیلے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میری دوست ہے، بچانا میرا فرض تھا. تم مجھے بتا سکتی تھی. تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا. تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ڈر لگے گا نا؟ مجھے ڈر لگے گا. کیوں؟ کیونکہ تم میری دوست کا درد سمجھ سکتے ہو. ساحر نے نظریں چرائی. جو بھی ہے تم گھر چلو، اسے ہوش میں آنے دو. میں چلی آؤں گی. بالکل ٹھیک ہوں، تم گھر جاؤ. نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور پولیس سے بات کرواؤ میری. اس کی پولیس سے بات کروا چکی تھی. وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ سارا کے دکھ پر اسے پیار آ رہا تھا. جتنی محبت وہ کرتا تھا اس سے اتنا ہی ڈر جاتا تھا اس کے لیے. اگر تم مجھے وہاں بینچ پر بیٹھی ہوئی نہ دکھتی نہ تو میں مر جاتا. اس کے ہاتھوں سے گلاب تھام کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی. اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ ہاں، کیا کروں، مجبور ہوں. بچپن کی محبت ہو تم، میری پہلی اور آخری. اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. محبت سکون دے تو کیا کیا جائے. وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اور وہی محبت زندگی ہو تو کیا کیا جائے. دونوں ہی مسکرا دیے.